بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے معارف القرآن بھی لکھی ہے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ لاہور کا ایک گوالا تھا۔ گائے بھینس کا دودھ دوہنے والے کو گوالا کہتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ سفر حج کے احوال پوچھتا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، کراچی کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ کریبی اسٹیشن پر جاؤ اور کراچی کی ٹکٹ لے کر ریل گاڑی پر سوار ہو جاؤ اور کراچی پہنچ جاؤ۔ وہ گوالا بالکل ان پڑھ تھا، وہ کبھی سفر پر نہیں گیا تھا۔ منت سماجت کرنے پر کسی نے اس کو اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا تھا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں؟ ٹرین کے ایک کنڈکٹر گارڈ نے سوچا کہ بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے، لہذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا اور وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آیا ہوا تھا۔ لوگ روزانہ باہری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آتا۔ اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ، اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے قلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں، لہذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک قلی سے دوستی لگائی اور اس سے کہا، بھائی، آپ اپنی وردی مجھے دے دیں، میں بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچاؤں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ اس قلی نے اسے اپنی وردی دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے اس جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستر پر سوتے تھے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزار لیتا۔ اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہا کہ بھائی، جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا، وہ دیکھو جدہ آ گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرشے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا تو آتا نہیں تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ابھر ہی نہ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا ہے، اور اس نے دل میں سوچا کہ اچھا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اور اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے سے خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا، اور ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے
کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آ۔ چنانچہ وہ مشروبات اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو، یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، اور مکان بھی میرا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا، یہ ایک راز کی بات ہے، لیکن تم میرے محرم زاز ہو، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب مجھے آپ سے پتہ چلا کہ جدہ آ گیا ہے تو میں نے کہا، اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ جنگلہ لگا ہوا تھا اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں جنگلے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس جنگلے کی دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے ہی نہ دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا، اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے ہیں اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کوٹھی سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے ان ملازموں کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی۔ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا تھا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آیا اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8 سے 10 کلو دودھ نکال کر دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی، آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ میں نے کہا، میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا، میں دودھ تو نکال دیا کروں لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہمیں تو خود ایسے ٹرین بندے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال کر دیا کرو۔ جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منوں کے حساب سے نکال کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا، بس اب تم نے یہیں رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا، مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا اور 3 دن وہ مجھے بار بار یہی کہتا، تم نے یہیں رہنا ہے، اور میں اس سے کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا، میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے، اور پھر مجھے حج پر بھیج دیا۔ جب میں حج کر کے واپس آیا تو میں نے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں تو نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا، میری تو بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنوایا، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں،
اور یہ ڈرائیور ہے یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور پتے بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ اب ایک ہفتے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا ہے اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی ہم سے تو وہ گوالا اچھا کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔